نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سلسلہ اشرفیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی قدس سرہ کے متعلق بیان کریں گے۔ اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 17 محرم الحرام 1350 ہجری مطابق 5 جون 1931 کو دہلی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو خاندانی روایت کے مطابق تسمیہ خوانی ہوئی اور قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی، جو سبق بھی ملتا فوراً یاد کرتے اور نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، یہاں تک کہ 9 سال کی کم عمری میں کلام پاک حفظ آپ نے مکمل فرما لیا۔ والد محترم نے ابتدا ہی سے یعنی بچپن ہی سے آپ کو مختلف اوراد و وظائف بتائے تھے جو آپ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ والد گرامی نے آپ کو مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی، جو بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر آپ کو داخل کرایا اور حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے جید علماء سے کسب علم اور کسب فیض کیا۔ درس نظامیہ کی تکمیل فرمائی اور وہیں سے سند فراغت آپ نے حاصل کی۔ آپ کے والد گرامی قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ خود سلسلہ اشرفیہ کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت تھے اور روحانیت میں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ نے والد گرامی کے دست مبارک پر سلسلہ چشتیہ اشرفیہ میں بیعت فرمائی اور ان سے عرض کی کہ آپ مجھے راہ سلوک کی تعلیم دیں اور راہ سلوک طے کرائیں۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے اللہ الصمد کا چلہ کرایا۔ 40 دن آپ نے احرام باندھ کر ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ یہ چلہ نہایت کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد والد گرامی نے آپ کو اس کی کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا کہ بیٹا اب اسی طرح مسلسل چلے کرنے۔ حضرت نے عرض کی کہ جو آپ حکم فرمائیں گے میں انشاءاللہ اسی طرح کروں گا۔ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چلوں کے دوران بزرگان دین کی زیارتیں ہوئیں، ان کے مزارات کی زیارتیں ہوئیں، اور کمال کی بات یہ تھی کہ رات میں حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس بزرگ کی زیارت کرتے تھے خواب میں، دوسرے دن حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی یعنی آپ کے والد گرامی اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیتے تھے۔ یعنی خواب یہ دیکھ رہے ہیں اور تعبیر وہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے خواب اپنا بیان نہیں کیا، کیونکہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے تو اس کی تعبیر کیسے مل سکتی، لیکن یہ ان کا کشف تھا، یہ ان کی کرامت تھی اور ان کا ایک بلند مقام طریقت اور روحانیت میں تھا کہ اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے رات میں جس بزرگ کی زیارت کی، فرماتے ہیں کہ صبح والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو ابھی میں نے خواب بیان نہیں کیا کہ آپ فرماتے کہ بیٹا کل رات تم نے جن بزرگ کی زیارت کی ہے ان کا نام یہ ہے اور ان کا مزار مبارک فلاں ملک میں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس طرح حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اللہ الصمد کے 70 چلے یکے بعد دیگرے فرمائے، یعنی آپ نے روحانیت کے حصول میں سخت محنت اور مجاہدہ کیا۔ مسلسل روزہ رکھتے تھے، احرام کی حالت میں رہتے تھے اور پرہیز کے ساتھ یہ 70 چلے آپ نے صرف اللہ الصمد کے مکمل کیے۔
حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 70 چلے مکمل ہوئے تو میری کیفیت یہ ہوئی کہ میں جس طرف دیکھتا تھا مجھے یہی اسم پاک یعنی اللہ الصمد لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ تو میں ڈر کی وجہ سے زمین پر نہیں دیکھتا تھا کہ کہیں زمین پہ لکھا ہوا نظر آئے تو بے ادبی نہ ہو جائے، یعنی قلب اور ذہن میں یہ اسم مبارک رچ بس گیا تھا۔ اللہ الصمد آپ کے معمولات میں تھا اور آپ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سورہ مزمل شریف جو آپ کے معمولات میں تھی اور آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھتے تھے۔ سورہ مزمل شریف ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں ہمارے بزرگوں کے معمولات میں رہی اور موجودہ جو بزرگان دین ہیں، مشائخ طریقت ہیں سلسلہ اشرفیہ کے، ان کے معمولات میں بھی یہ سورہ مزمل شریف ہے۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر اس کا چلہ کیا، یعنی 40 دن 2 گھنٹے آپ جا کر پانی میں کھڑے ہوتے تھے اور یہ چلہ آپ نے اس طرح 40 دن تک مکمل کیا۔ حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے والد گرامی سے عرض کی کہ جس طرح آپ نے یہ چلہ کیا ہے مجھے بھی کرا دیں۔ انہوں نے فرمایا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر میں نے یہ عرض کی، یعنی مجھے یہ شوق تھا کہ جس طرح میرے والد گرامی نے کیا ہے مجھے بھی اسی طرح کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی مقررہ وقت پر وہ چیز عطا کی جاتی ہے، لیکن عطا کے لیے طلب ضروری ہے۔ جب تک طلب نہ ہو اس وقت تک عطا نہیں ہوتی۔ ادھر سے طلب تھی اور ادھر سے یہ حکم تھا کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا اور حضرت اشرف المشائخ اپنے والد گرامی اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت فرما کر پہلے لاہور اور اس کے بعد کراچی تشریف لے آئے۔ ابتدا میں ملٹری ہاسپٹل PNA شفا وہاں پر مہاجرین کے لیے عارضی طور پر قیام کا انتظام کیا گیا۔ حضرت اشرف المشائخ اپنے والد گرامی اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ 4 سال آپ نے وہاں پر مہاجرین کے ساتھ گزارے۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد گرامی قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی ایک دن سخت بخار کی کیفیت میں تھے کہ آپ نے مجھ سے پانی مانگا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ۔ حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پانی لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سو گئے۔ آپ کی ایک کیفیت یہ تھی کہ جب آپ سوتے تھے کروٹ لیتے تھے تو بے اختیار آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے اختیار نکلتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ والد صاحب سو رہے ہیں اور اس وقت سخت سردی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کھلا علاقہ تھا۔ میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا رہا اور دل میں سوچا کہ یہی رات ہے، اس میں جو کچھ ملنا ہے مل جائے گا۔ اگر میں چلا گیا آپ کی آنکھ کھل گئی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، آواز دینے کی ضرورت پڑے گی تو آواز دینے کی ضرورت نہ پڑے میں یہاں موجود رہوں۔ 2 گھنٹے حضرت سوتے رہے والد گرامی اور حضرت اشرف المشائخ پانی کا گلاس لے کر 2 گھنٹے سردی میں، سخت سردی میں جب تیز ہوا چل رہی تھی، فرماتے میں اسی طرح کھڑا رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کروٹ لی اور اپنے معمول کے مطابق جو جملہ ایک ان کے منہ سے نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے کہہ کر جب کروٹ لی اور دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی کہ آپ نے پانی مانگا تھا۔ فرمایا اچھا اس وقت سے کھڑے ہو؟ کہا جی میں جب سے کھڑا ہوں۔ بس دل خوش ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ کے ولی کا دل خوش ہو جائے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ بس یہی وقت تھا سورہ مزمل ملنے کا اور اس کے عمل کے ملنے کا۔ کہا مجھے وضو کراؤ۔ حضرت اشرف المشائخ نے والد گرامی کو وضو کرایا۔ جب اپنے مصلے پر کھڑے ہوئے تو اشارہ کیا کہ آؤ۔ حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں آگے بڑھا، والد گرامی نے مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر مجھے بھینچا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ٹھنڈی چیز میرے دل کے اندر اتر رہی۔ پھر دوسری مرتبہ بھینچا، پھر تیسری مرتبہ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا سینہ حلق تک بالکل بھر گیا۔ پھر آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا جاؤ جو سورہ مزمل کا عمل تم مانگ رہے تھے آج ہم نے تمہیں وہ عطا کر دی۔
جو چلہ ہم نے سخت محنت کے ساتھ دریائے جمنا میں پانی میں کھڑے ہو کر کیا تھا تمہیں بغیر محنت کے آج تمہیں عطا کر دیا، اور اب تم روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیا کرو۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سن 55 میں آپ کو یہ سورہ مزمل حضرت قطب ربانی نے عطا فرمائی۔ سن 55 سے لے کر 2005 تک، اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے سال ہوئے، مسلسل حضرت نے یہ سورہ مزمل پڑھی اور ایک دن کبھی اس میں ناغہ نہیں ہوا۔ سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، کیسی ہی کیفیت ہو، حضرت کو ناشتہ ملے نہ ملے لیکن ان کے معمولات پورے ہونے چاہیے۔ گویا یہ ان کی ایک روحانی غذا بن گئی تھی، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ اور سورہ مزمل ایک جلالی سورت ہے، اور بزرگان دین نے فرمایا کہ بغیر اجازت اس کو اپنے معمولات میں شامل نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک مرتبہ 2 مرتبہ پڑھنے میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو باقاعدہ اپنے عمل میں لانا ہو، اس کا چلہ کرنا ہو، اس کو معمولات میں شامل کرنا ہو، یا ایک خاص تعداد یعنی بڑی تعداد میں پڑھنا ہو، تب اپنے شیخ کی اجازت سے پڑھے، بغیر اجازت نہ پڑھے، کیونکہ اس کے اندر جلال ہے۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی سورہ مبارکہ یہ پڑھتے رہے اور یہ آپ کے معمولات میں شامل تھی۔ فرماتے تھے کہ والد گرامی نے دریائے جمنا میں 40 دن تک مسلسل روزانہ جا کر 2 گھنٹے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی اور اس کا عمل حاصل کیا، اور ہمیں ایک رات میں پانی کے گلاس میں یہ سورہ مزمل ہمیں مل گئی۔ تو یہ آپ کے معمولات۔ دوسری چیز دعائے حزب البحر، یہ ایک ایسی دعا ہے جو تقریباً 8 یا 900 سال سے بزرگان طریقت، مشائخ طریقت کے معمولات میں شامل ہیں۔ تمام سلاسل طریقت کے بزرگوں نے اس دعا کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے معمولات میں شامل رکھا، اور آگے مزید اپنے مریدین معتقدین کو اس کی تعلیم فرمائی۔ یہ دعا اس لیے بھی معتبر ہے، متبرک ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا میں نے خود نہیں لکھی، نہ اس کے الفاظ میں نے تراشے ہیں، میں نے اس کا ایک ایک لفظ دہن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور مشائخ سلسلہ اشرفیہ بڑی پابندی کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہے۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کا چلہ کیا اپنے والد قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی، احرام باندھ کر ترک حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ، ہر قسم کے پرہیز کے ساتھ، ایک کونے میں بیٹھ کر 40 دن مسلسل اس دعا کو آپ نے پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ چلہ مکمل ہونے لگا تو والد گرامی نے فرمایا کہ آج تمہیں حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوگی۔ فرماتے میں نے چلہ مکمل کر لیا، جب رات کو میں سویا تو میں نے دیکھا کہ والد گرامی آئے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو تمہیں شیخ کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں، سامنے ایک قلعہ نما عمارت نظر آئی، اس میں داخل ہوئے، وہ پوری عمارت بزرگان دین اولیاء کاملین سے بھری ہوئی، جتنے بھی لوگ ہیں سب سفید عمامے باندھے ہوئے ہیں، سفید جبہ پہنے ہوئے ہیں، ان کی سفید داڑیاں ہیں اور چہرے چمک رہے ہیں۔ والد صاحب مجھے پکڑ کر لے گئے اور مسجد کی محراب میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، جیسے اس سے شعائیں نکل رہی۔ ان کے سر پر سفید عمامہ ہے، سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، اور ان کے سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے جس میں جلیبیاں رکھی ہوئی۔ حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والد گرامی نے مجھے جا کر حضرت کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ آپ کا غلام ہے، اسے اس کا حصہ دے دیں۔ میں نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا، دست مبارک کو بوسہ دیا۔ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ایک جلیبی اٹھا کر مجھے کھلائی، میں نے کھا لی، پھر دوسری کھلائی، وہ میں نے کھا لی، پھر تیسری کھلائی، مسلسل وہ مجھے کھلاتے رہے، میں کھاتا رہا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مزید یہ نہیں کھا سکتے تو کہا کہ بیٹا اپنا دامن پھیلاؤ۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنا دامن پھیلایا، انہوں نے جلیبیاں اٹھا کر میرے کرتے کے دامن میں ڈالنا شروع کر دی، اور ایک مرتبہ ڈالی، دوسری مرتبہ، یہاں تک کہ بالکل اوپر تک
بھر گیا اور میں اس طرح اپنا کرتے کا دامن پکڑا ہی ہوئے ہوں اور وہ مسلسل ڈال رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر تک بھر گیا، اب دامن میں گنجائش نہ رہی، فرمایا بیٹا یہ دعائے حفظ البحر کا فیض ہے، یہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا، اب جاؤ اس کو تقسیم کرتے رہو۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اسی انداز میں اٹھا اور واپس مڑا تو جتنے بزرگان دین تھے سب سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ پھر میں اسی کیفیت میں جب میں آگے بڑھا تو میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی طرح تھا، بلکہ اس کی مٹھاس جو تھی وہ بھی میری زبان پہ موجود تھی۔ اس طرح آپ نے یہ دعائے حفظ البحر کا عمل حاصل کیا۔ دعائے حفظ البحر، اللہ الصمد، سورہ مزمل، یہ تمام چیزیں آپ کے معمولات میں شامل تھیں۔ آپ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے تھے، اور عصر کے بعد دعائے حفظ البحر 22 مرتبہ پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور رات میں 100 نفل روزانہ حضرت پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور فجر سے پہلے ذکر مبارک لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے۔ آپ کے مرید مولانا اسماعیل اشرفی جو موزمبیق میں ہیں اور تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ ایک مرتبہ لاہور گیا دورے پر۔ حضرت رات میں جاگتے تھے، دن میں آرام فرماتے تھے فجر کے بعد، اور جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو ہمیں اٹھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سخت سردی تھی، میں کمبل اوڑھ کے سو رہا تھا، مجھے حضرت کے ذکر کی آواز آئی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے جب کمبل ہٹا کر دیکھا تو مجھے حضرت نظر نہیں آئے، لیکن جب میں نے اوپر دیکھا تو زمین سے 4 یا 5 فٹ بلند آپ تھے، آپ کا مصلی جیسے الگ ایک سطح پر ہے، اس پر بیٹھ کر آپ ذکر کر رہے تھے، اور پورے کمرے میں روشنی تھی۔ فرماتے میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اب میں نے دوبارہ کمبل اوڑھ لیا۔ جب فجر کی اذان ہوئی، حضرت نے مجھے آواز دی، عبدالرشید اذان ہو گئی۔ میں اٹھ گیا، حضرت کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر حضرت نے آرام فرمایا۔ جب ناشتے پر بیٹھے تو میں نے سوچا کہ حضرت سے معلوم کروں، لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا خبردار، رات میں جو کچھ دیکھا وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ یہ ہوتے ہیں بے نفس انسان جو اپنی کرامات کو، اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مرتبہ، بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے سلسلہ اشرفیہ کی ترویج و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ملتان میں درسگاہ اشرفیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں حفظ قرآن اور ناظرہ کی تعلیم جاری ہے۔ فیصل آباد میں اور ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں مرکز اشرفیہ جیلانیہ کے نام سے ایک مرکز قائم کیا، وہاں بھی قرآن کریم کی تعلیم جاری ہے۔ بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے آراس وہاں پر منعقد ہوتے ہیں اور دیگر اسلامی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں چیسورتھ کے علاقے میں آپ کے مریدین نے مدرسہ اشرفیہ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، وہ بھی حضرت کی روحانی سرپرستی میں قائم ہوا، آج تک وہ جاری ہے۔ درگاہ عالیہ اشرفیہ میں جامع اشرف اور اس کے قریب جامع اشرف قائم کیا گیا، جہاں درس نظامیہ بھی شروع کر دیا گیا، یہ قائم ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی سلسلہ اشرفیہ کی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزاری، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر مبارک میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ مبارک کی مٹی جو آپ لے کر آئے تھے اس زمانے میں، وہ کہا کہ میرے سینے پر رکھ دینا تاکہ اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، منہ مبارک رکھ دینا تاکہ اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے، آب زمزم سے غسل دینا، جو آپ نے فرمایا آپ کی وصیت کے مطابق کیا گیا۔ جامع مسجد امیر حمزہ ناظم آباد میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وقت کے جید علماء، صوفیاء، مشائخ اور عوام اہل سنت کا ایک جمع غفیر اس میں شریک تھا جنہوں نے اس میں شرکت کی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزاری، شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کیا اور طریقت کی تعلیم دیتے رہے۔ فرماتے تھے کہ شریعت کے بغیر طریقت بیکار ہے، اور جو یہ کہے کہ شریعت کو پسے پوچھ ڈال کر ہم طریقت کے علمبردار بنتے ہیں، فرماتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں۔ آپ کا غصہ اگر ہوتا تھا تو صرف اس بات پر کہ مریدین اگر نماز چھوڑ دیں یا اولاد میں کوئی نماز چھوڑ دے، صرف اس وقت آپ کو غصہ آتا تھا۔ شریعت کے احکامات میں اگر کسی قسم کی کوتاہی کسی سے بھی ہوتی تھی، اس وقت آپ غصے میں ہوتے تھے، ورنہ آپ نہایت منکسر المزاج، نرم دل، خوش اخلاق
تھے، کبھی کسی نے آپ کو غصے میں نہیں دیکھا، کسی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دیا، ایک شخص نے قاتلانہ حملہ کیا، آپ کے چہرے مبارک پر پتھر مارا، سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن جب صحت یاب ہو کر آئے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ مریدین کی تربیت فرماتے تھے، کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کی بہترین انداز میں آپ اس کی اصلاح فرماتے تھے اللہ نے میرا دل ایسا بنایا ہے کہ جب کوئی انسان میرے سامنے آتا ہے تو میرا دل اس میں سے چن لیتا ہے کہ اتنا سچ ہے اتنا جھوٹ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 13 ذی القعدہ کو درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی کراچی میں منعقد ہوتا ہے، جو اس وقت پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔